السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور تحقیق کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیا اور پھر موسیٰ کے بعد پے در پے کنٹینیو رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی. لیکن جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ احکام لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کے خلاف تھے تو تم لوگوں نے تکبر کیا اور نبیوں کے ایک گروپ کو تم لوگوں نے جھٹلایا اور نبیوں کے ایک گروپ کو تم لوگ قتل کرتے رہے. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کی سرکشی، ان کا عناد، ان کے کفر اور ان کے تکبر کو پیش کیا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی اور کس طرح سے انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب ان کے اوپر نازل کیا توریت. لیکن یہودیوں نے توریت کی بھی مخالفت کی، توریت کے اندر بہت ساری تبدیلی کر دی، بہت ساری باتوں کو اپنی طرف سے ملا دیا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ توریت دینے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے رسول بنا کر کے بھیجنے کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بنی اسرائیل کے اندر بھیجے. کئی رسول، ایک رسول نہیں، کئی رسول جو بنی اسرائیل کو توریت کے مطابق حکم دیا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے توریت نازل کیا جس کے اندر ہدایت اور نور، اور اس توریت کے مطابق جو انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یہودیوں کو توریت کے مطابق حکم دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو علماء کرام ہیں وہ بھی توریت کے مطابق ان کو حکم دیا کرتے تھے. کیونکہ یہ ان کے محافظ اور نگہبان مقرر ہوئے تھے اور یہ ان کے اوپر گواہ بھی تھے. یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کو توریت کے مطابق حکم دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد پے در پے، قفینا کا مطلب اتبعنا، یا بعض مفسرین نے کہا کہ اردفنا، ایک کے بعد ایک لگاتار رسول بھیجتے رہے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اخیر میں بھیجا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد بنی اسرائیل سے رسولوں کا سلسلہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. بنی اسرائیل سے اس کے بعد رسول نہیں آئے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا، اور صرف رسول بنا کر کے نہیں بھیجا بلکہ ان کو کچھ ایسے احکام بھی دیے جو توریت کے بالکل الگ تھے، توریت کے مطابق نہیں تھے بلکہ توریت سے ذرا ہٹ کر کے تھے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی معجزے عطا کیے. معجزے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دے کر کے بھیجا. معجزات سے مراد
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معجزات سے مراد وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ہوتا مردوں کو زندہ کرو، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بالکل زندہ ہو جاتا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا۔ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، پیدائشی جو کوڑھی ہوتے تھے، ان کے بیماری کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بالکل بھلا چنگا ہو جاتا تھا، بالکل صحت مند ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر کیا کیا اسٹاک کر کے رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام چیزیں بتلا دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یہ سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دیے تھے کہ ان معجزات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ یقین ہو جائے یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سچے رسول ہیں اور جو شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ بالکل سچی شریعت ہے۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ ایسے حکم لے کر کے آئے تھے جو توریت کے مطابق نہیں تھے، توریت سے ذرا ہٹ کر کے تھے، توریت سے کچھ الگ احکام لے کر کے آئے تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں نے ان سے بڑی شدید مخالفت کی، ان سے بہت شدید اختلاف کیا اور ان سے بہت زیادہ حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے تو انہوں نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یعنی میں اس لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں جو تمہارے اوپر حرام تھیں اس کو میں حلال قرار دوں اور تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے میں آیا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے رسول تھے، لہذا جو باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہوتی رسولوں کی مخالفت بھی کیا اور حد سے آگے بڑھتے ہوئے رسولوں کو قتل بھی کیا انہوں نے۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح معجزے اور نشانی دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی کوئی رسول آیا اور وہ باتیں لے کر کے آیا کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، کہ وہ باتیں تمہارے دل کے خلاف ہوتی، تمہاری چاہت کے خلاف ہوتی، تمہارے نفس کے خلاف ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، نبیوں کے ایک گروپ کو تو تم نے جھٹلا دیا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانی دی، معجزے دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی، یہاں پر روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب، جامع ترمذی ابواب الادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک ممبر رکھوا دیا تھا تاکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اور اسلام کے دفاع میں اشعار کہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کا سپورٹ کر، مانا فہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اشعار کہتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کا سپورٹ کر۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے، جمہور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورۃ الشعراء ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 194، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی یہ جو وحی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اس وحی کو روح الامین یعنی جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور اس وحی کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اوپر نازل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها واجلها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، روح القدس نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین، کیونکہ اللہ کے حکم کو لے کر کے کون نازل ہوتے تھے؟ جبرائیل امین نازل ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ دنیا میں جتنے بھی نفس پیدا ہوں گے اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق اور عمر مکمل نہ کر لے۔ جو رزق ان کو ملا ہے اس کو بھی وہ مکمل کرے، جو عمر ان کو ملی ہے جب تک کہ اس کو وہ مکمل نہیں کریں گے ان کو موت نہیں آئے گی۔ لہذا اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور رزق کو تلاش کرنے میں پاکیزہ رستہ اختیار کرو، حلال رستہ اختیار کرو۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تائید کی، روح القدس کے ذریعے سے ان کا سپورٹ کیا، تو روح القدس سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں یہی بات بیان فرمایا کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر کے آئے، ایسا حکم لے کر کے آئے جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتا، فاستکبرتم، تو تم لوگوں نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور نبیوں کے ایک گروپ کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وفریقاً قتلتم کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وفریقاً تقتلون، تم نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یعنی یہودیوں کی یہ روش تھی، یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر دور میں نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، زمانے سے پہلے بھی نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو کبھی زہر کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تو کبھی جادو کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ دیکھیے خیبر کے موقع سے زہر کسی نہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک دو لقمہ اتر گیا۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں جب آپ کی روح نکلنے والی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زالت اکلت خیبر تعادنی، خیبر کے اندر جو ایک لقمہ میں نے کھا لیا تھا وہ ہمیشہ مجھ کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ایک لقمہ میں نے خیبر کے موقع سے کھا لیا تھا، وہ لقمہ زہریلا جو ہے وہ ہمیشہ مجھ کو تکلیف دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اب میرے شہ رگ کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودیوں کی یہ روش شروع سے تھی کہ انہوں نے پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، معمون رکھا، یہاں تک کہ اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور آج وہ پورا دین ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں۔ لیکن یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہودیوں کے پاس ایسی باتیں آتی تھی نبیوں کے ذریعے سے جو ان کے طبیعت کے خلاف ہوتی تھی، تو طبیعت کے خلاف بات آنے کے بعد وہ بالکل تکبر میں آ جاتے تھے، گھمنڈ میں آ جاتے تھے، کیونکہ جو بات بولا جا رہا ہے، نبی جو حکم دے رہے ہیں وہ ہمارے خواہش کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کو لگ نہیں رہی ہے، لہذا وہ تکبر میں آ جاتے تھے۔ تکبر میں آ کر کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر دینے کی بھی کوشش کی، اور کئی نبیوں کے مقدس خون سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو بھی رنگ لیا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن اس کو دبانا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ آج بھی انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو رکھا ہے۔ علماء کرام نبیوں کی بات کو جو قرآن کریم میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین، خطیب، واعظین کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن ہماری طبیعت کے خلاف پڑ گئی، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ انانیت میں آ جاتا ہے، ہاں ہم نہ ٹارگیٹ کر رہی ہیں، ہم کو بول رہی ہیں، ہمارے خلاف بول رہی ہیں۔ یہ چیز جس وقت دل میں آیا بس وہیں سے نیکی کا جو ہے رستہ ڈائیورٹ ہوگا اور آدمی غلط سمت میں چلا جائے گا۔ لہذا یہودیوں کی اس روش سے ہمیں
سبق اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی عالم کے بیان میں کوئی ایسی بات اگر آتی ہے جو ایسا لگے کہ ہمارے خلاف پڑ رہی ہے تو اس وقت ہمیں یہ ٹٹولنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا عمل اس طرح کا ہے، کیا واقعی ہم غلط جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم غلط عمل کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے عمل کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کا الٹا کریں گے تو جس طرح سے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تردید کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے بھی خلاف بہت ساری حجتوں کو قائم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے جھک جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔